کوئی دین، اور اگر آپ نے یہ بات کی ہے تو میرا خیال ہے کہ جو میرا دین ہے وہ سکھاتا ہی مساوات ہے. وہ سکھاتا ہی مساوات ہے. مطلب کیسے، اور یہ سب سے بڑی بات کہ اپنے لیے وہی پسند کر جو تو اپنے بھائی کے لیے وہی پسند کر جو تو اپنے لیے پسند کر رہا ہے. میں تو اس سے کمیونزم سیکھتا ہوں، میں تو اس سے سوشلزم سیکھتا ہوں، اور میں نے اس کو زندگی میں بھی اپنایا. جی میرا سیاسی نظریہ سوشلزم ہی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بڑا ہی متوازن اور انسانی سماج کے لیے اس کے علاوہ کوئی رستہ نہیں ہے. ہم نے جتنے بھی آج تک سسٹم، یہ سرمایہ داری کا نظام اور بہت ساری چیزیں ہم نے دیکھی ہیں. تو مجھ سے ایک دوست نے کہا کہ تمہارے پاس بڑے 2 آئی فونز رکھے ہوئے ہیں، تم نے تو ایک مجھے دے دو. میں نے کہا ابھی سوشلسٹ ریاست نہیں ہے، تو جب بن جائے گی تو تو لے لینا. تو یہ ہے، اور اس کے متصادم نہیں ہے. انسانیت کی کوئی بات کسی مذہب کے متصادم نہیں. انسانیت کی، انسان پرستی کی دنیا کا ہر مذہب یہ سکھاتا ہے، اور اسلام سب سے زیادہ یہ سکھاتا ہے. واہ، درست بات ہے، بالکل. اچھا، واستاوش صاحب کا ایک پوڈ کاسٹ آیا تھا، اس میں انہوں نے آپ پر بڑی تنقید بھی کی تھی، اور میرے خیال میں شاعری سے زیادہ شخصیت پہ بھی تنقید کی تھی. آپ کے حلیے کے بارے میں بھی انہوں نے کہا. میں نے نہیں وہ سنی بات. اچھا، لیکن تابش بھائی بڑے بھائی ہیں جی، میں ان کی اتنا عزت کرتا ہوں، میرے بڑے محبوب شاعر ہیں. سب سے زیادہ مجھے جس شاعر کے شعر یاد ہیں وہ تابش بھائی ہیں. مطلب ہم نے ان کو بچپن سے، کہہ سکتا ہوں میں، نوجوانی سے، اوائل شاعری سے ان کو سامنے دیکھا ہے، ان کی غزل سنی ہے، اور جیسا رس اور تاثیر تابش بھائی کے یہاں ہے. اور وہ تو انہوں نے بہت جو ہے وہ انہوں نے بڑی، وہ تو جو بھی انہوں نے کہا، وہ اگر چوک میں بھی کان پکڑواتے تو میں پکڑ لیتا. مجھے بتایا گیا ہے، میرے بڑوں نے مجھے سکھایا کہ اپنے بڑوں کی عزت کیسے کی جاتی ہے. ہو سکتا ہے میرے منہ سے کوئی ایسی بات نکل گئی ہو، انہیں بری لگی ہو، تو انہوں نے ایکشن ایسا دیا ہو، لیکن اور اس پر تو میں نے باقاعدہ معذرت کی ایک پروگرام کے اندر. سامعین کو روک کے تابش بھائی بیٹھے تھے پیچھے. میں نے کہا بھائی جان اگر آپ کا دل مجھ سے دکھا ہے تو میں بچہ ہوں، آپ کا بیٹا ہوں. تو بھائی نے گلے لگایا، کہتے کوئی مسئلہ نہیں ہے، سب خیر ہے، سب اوکے. بڑے آدمی ہیں، اور اگر آپ کا سینئر آپ کے بارے میں کوئی ایسی رائے رکھتا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ میں اس سے بدتمیزی شروع کر دوں. میرا کوئی ایک جواب آپ بتا دیں. میں نے کوئی لفظ تک نہیں کہا تھا. میں نے ہمیشہ ان کی عزت کی ہے. اگر بلکہ کوئی بھی سینئر میرا اگر میرے بارے میں کوئی ایسی بات غصے میں کر دے یا کچھ بھی کر دے تو میں جا کے ملوں گا ان سے. میں ملوں گا جا کے، سر مجھے بتائیں اگر کوئی مجھ سے غلط بات ہو گئی ہے تو آپ مجھ سے بات کر لیں. سب سے زیادہ میری شاعری کے بارے میں تابش بھائی کو پتا ہے، انہیں پتا ہے کہ میں کیسا شاعر ہوں. واہ، چلے کوئی 2-4 اشعار بھی ذرا میں جو یاد ہوں آپ کو، جو آپ کے مزاج کے. ہاں، میں آپ کو جو ہے وہ کچھ شعر میں آپ کو سنا دیتا ہوں کہ تم نے پوچھا ہے یہ کیسے لوگ ہیں. واہ، تم نے پوچھا ہے یہ کیسے لوگ ہیں. واہ، اہل ہجرت ہیں یہ اچھے لوگ ہیں. واہ، تم نے پوچھا ہے یہ کیسے لوگ ہیں. اہل ہجرت ہیں یہ اچھے لوگ ہیں. تیری سب خبریں پہنچتی ہیں یہاں. واہ، وہ جو تیرے ہیں وہ میرے لوگ ہیں. واہ واہ واہ. تیری سب خبریں پہنچتی ہیں یہاں. وہ جو تیرے ہیں وہ میرے لوگ ہیں. تو یہ 2 شعر تھے، اور بس کافی. ایک نظم تھی وہ آپ کی شروع میں انداز بیان والے مشاعرے میں بھی آپ نے پڑھی تھی. ہاں، وہ ذرا اگر شفقت ہو. ہاں، میرا نام سنہرا سامرا. ہاں، وہ آپ جس نظم کی بات کر رہے ہیں اس کا مجھے مطلب میرے ذہن میں آ جائے کہ میں عشق الست پرست ہوں، کھولوں روحوں کے بھید. میرا نام سنہرا سامرا، ایک سندرتا کا وید. میں کھرچوں ناخن شوق سے ایک شبد بھری دیوار. وہ شبد بھری دیوار ہے یہ رنگ سجا سنسار. یہ پیڑ پرندے تتلیاں میری روح کے سائے ہیں. یہ جتنے گھائل لوگ ہیں میرے ماں جائے ہیں. اور یہ جتنے گھائل لوگ ہیں میرے ماں جائے ہیں. اور ہیں 114 صورتیں بس ایک صورت کا نور. وہ صورت سونے یار کی جو احسن اور بھرپور. من مکت ہوا ہر لوب سے اب کیا چنتا کیا دکھ. من مکت ہوا ہر لوب سے اب کیا چنتا کیا دکھ. رہے ہر دم یار نگاہ میں میرے نینن سوکھی. بہت شکریہ. واہ، ماشاءاللہ. اچھا، ایک چھوٹا سا سوال میرا ہو رہا ہے کہ آپ کے خیال میں شاعری جو ایک عموماً جو ایک رائے ہے دوستوں کی اور سینئرز کی کہ شاعر زندہ رہے گا، شہرت زندہ نہیں رہے گی، اور مشہور شاعر زندہ نہیں رہیں گے. میرے خیال میں ایک اور بھی مسئلہ ہے کہ بہت سارے شاعر ایسے ہیں جو شاعری اچھی کرتے رہے لیکن وہ ڈسکس ہی نہیں ہوئے، لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلا، تو وہ تو زندہ تو نہ رہے، ختم ہو گئے. تو اس بارے میں کس طرح کی رائے آپ کی؟
شاعر پھر وہی بات تو وہی بچتی ہے کہ پھر باقی وہی شاعر ہیں جن کو شہرت ملی. ہو سکتا ہے ایسے شاعر موجود ہوں اس دور میں بھی جو زندہ کھڑے ہیں, اس دور میں بھی ان سے اچھے شاعر موجود ہوں اور وہ ہم تک بھی نہ پہنچے ہوں, یہ بھی تو ممکن ہے. ایسے بالکل بہت سارے شاعر ہیں, بلکہ ہر شعبے میں ایسا ہے. کیا گلوکاری میں ایسا نہیں ہے؟ ایسے کیا اداکاری میں ایسا نہیں, پینٹنگ میں ایسا نہیں, تو صرف شاعری کیوں؟ ہر شعبے میں, آرٹ کے ہر شعبے میں شیر سے سوا شیر بیٹھا ہے. یہ جو مقبولیت کی بات ہے نا, شہرت کی, جیسے میں نے پہلے عرض کیا, آپ اسے خرید نہیں سکتے. یہ وہ جو کوشش سے شہرت حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے, ذلیل بھی بہت ہوتا ہے. تو اللہ سے ہمیشہ شہرت اگر طلب بھی کرے نا تو اچھی اور عزت اور محبت والی کرے. اگر آپ کہیں ہو تو لوگ آپ کی طرف آئیں, آپ کا ٹھٹھا نہ اڑائیں, آپ سے دور نہ بھاگیں. تو اس چیز سے باہر نکلنا چاہیے. میں نے زندگی میں آج تک کبھی یہ چیز نہیں سوچی, نہ میں نے چاہی نہ میں نے مانگی, کبھی بھی نہیں کہ میں مشہور ہو جاؤں, مجھے کوئی اس طرح کا سین ہو, کچھ بھی نہیں. میں نے ہمیشہ شعر کہا ہے, سچے ہو کے شعر کہا ہے. اور مجھے لگتا ہے, بلکہ میرا اس بات پہ یقین ہے کہ جب آپ سچے ہو کے آتے ہو نا تو مالک آپ کو رنگ لگا. تو بس سچے ہونے کی کوشش کریں. اگر کرنی ہی ہے تو کہ آپ اپنے شعر میں سچے ہوں, اپنے جذبے میں صادق ہوں, اس کے بعد مالک کو چھوڑ. اچھا, شاعری اور محبت کا کتنا واسطہ تعلق ہے؟